نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید شاہزیب علی ہے، اور آج جس بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، جس بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، کوشش کرنے والا ہوں کہ میں اپنے ناقص علم کے مطابق اس بارے میں آپ سے گفتگو کر سکوں، وہ ہے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت، آپ کی پیدائش کا قصہ، اس وقت رونما ہونے والے معجزات، رونما ہونے والے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی 571 عیسوی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، اور یہ انگریزی تاریخوں کے مطابق تقریباً 22 اپریل بنتی ہے۔ اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، یہ اس بارے میں یہ بات بتاتی ہیں کہ جو میرے حمل کے دن تھے، پریگننسی کے ڈیز تھے، وہ بہت آسانی سے گزرے، نہ مجھے کوئی وزن محسوس ہوتا، نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اور جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کے رسول کی والدہ کے ساتھ جو دائیں تھی شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت شفا بنت اسد نے اللہ کے رسول کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ وہ حیران کس بات پر تھیں، کس بات پر انہوں نے یہ جملہ کہا یہ کیسا بچہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب ایک بچہ دنیا میں نارمل بچہ تشریف لاتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ گندگی، کچھ غلاظت ہوتی ہے، اس کی ناف جو ہے وہ اس کی ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جسے کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا اور پاک تھا۔ آپ کا جسم مبارک دنیا میں آ جانے سے خوشبو کا ایک ماحول بن گیا، ماحول جو ہے وہ معطر ہو گیا، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناف مبارک تھی، جو وہ آنت ماں سے جڑی ہوتی ہے بچے کی، وہ کٹی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مختون پیدا ہوئے۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتا دوں کہ مختون جیسے بچے کی ختنہ ہوتی ہے، اس طرح جس کی ختنہ ہو جاتی ہے اسے مختون کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ پہلے سے ہوئی ہوئی تھی۔ اور آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں تو اس کے آنے کے چند منٹوں بعد، یوں کہہ لیجیے کہ 10-15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، جب آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے ساتھ لٹایا گیا تو آپ نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدل کر آپ پورے الٹے ہو کر سجدے والی حالت میں چلے گئے۔ چند منٹوں کا یہ بچہ ایک دنیاوی ایک میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک نارمل بچہ جو ہوتا ہے، عام بچہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سجدہ کرنے کا۔ 6-8 مہینے تک بھی لوگ شاید تصور نہیں کر سکتے اس کا، سال تک کا بھی، جب تک اس کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام خیر البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانے کا آپ کا مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق، کہ آپ نے ایک پیغام دیا کہ جس عظیم ترین انسان کی پیدائش اس طرح ہو رہی ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے رب کو، یعنی کوئی ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے۔ سجدہ کر کر آپ نے بتایا کہ میں نماز لایا ہوں، اے میری امت نماز کو مت چھوڑنا۔ اس کے علاوہ جب آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اپنے اپنا ایک ہاتھ پر زمین پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی میرا غالب گمان ہے، میرا گمان ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے
کہ میرا رب ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیں یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے یہ کوئی عام انسان جیسی ذات تو ہے نہیں، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں کہ جن کی نعتیں اللہ پاک نے قرآن میں پڑھی ہیں۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، ورفعنا لک ذکرک، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک نے اپنی نبی کی نعت پڑھی ہے، تعریف کی ہے۔ تو جس کی تعریف رب کرتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں جیسے میں نے بتایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی خبیث اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آسیہ ملعون ہو، سلمان رشدی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو آپ کا ذکر بلند رہے گا، آپ کی ذات پر بال برابر بھی کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ اچھا جی، کچھ چھوٹے جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں معجزات جو اس وقت رونما ہوئے آپ کی پیدائش کے وقت، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس حجرے میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہاں نور ہی نور ہو گیا، اور وہ ایسا نور تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا نور دیکھا کہ میں نے شام کے محلات تک دیکھ لیے اس نور میں۔ اور کسریٰ کے بادشاہ نے خواب میں اپنی حکومت کی بربادی دیکھی۔ فارس میں جو کئی سو سال سے، کئی ہزار صدیوں سے مطلب جو آتش کدہ جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ اب میں آپ کو ایک آخری میں ایک بات بتاتا ہوں اسی چیزوں میں، اس سے پہلے چلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے ہیں ان کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ نبی علیہ السلام میں موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، یا آپ کہہ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت، جو بھی چیزیں تھیں تو وہ آپ علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، ہر چیز، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اچھا، جو اب مجھے بات آپ سے کرنی تھی وہ ایک یہ کہ جسے بحیرہ تبریہ کہا جاتا ہے، جسے غالباً سی آف گیلیلی بھی کہا جاتا ہے، سی آف گیلیلی آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اندر اس کے بارے میں روایت میں یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ سوکھ گیا۔ اچھا، ایک چیز ایسا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کوئی مجھ سے اختلاف بھی رکھ سکتا ہے، کہ جو چیز اس وقت ہوئی ہے وہ پیشن گوئی بھی تھی بات کی۔ جیسے شام کے محلات دیکھے گئے تو شام فتح ہوا ہے، بعد میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے۔ تو اس طرح جو میں بحیرہ تبریہ کی بات کر رہا ہوں، سی آف گیلیلی، اس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ اسرائیل میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جھیل ہے، اس کو سی آف گیلیلی کہا جاتا ہے۔ یہ اب آپ ابھی گوگل کریں کہ یہ اب سوکھ رہا ہے یا نہیں تو آپ کو ملے گا یہ بات کہ 21ویں صدی کے شروع سے یہ 10 سے 15% سوکھنا شروع ہوا، کیونکہ بارشیں کم ہوئی 10 سے 15%۔ اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کے پانی کے استعمال سے، اس کے یوزج سے وہ سوکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ تھا، اور یہ آج بھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ گوگل ضرور کیجئے گا۔ اور ان چیزوں کو بتانے کا میرا اس وقت مقصد یہ تھا کہ یہ ایک سیریز ہے جو ہم لے کر انشاءاللہ چلیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و صحابہ کے فضائل پر انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ اور جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے سمجھنے کی، پڑھنے کی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے، جس طرح سورہ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ ہادی اللہ ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر میرے بتانے سے، میری کسی بات سے کوئی ایک مسلمان بھائی یا بہن اللہ کے راستے پر، صراط مستقیم پر آ جاتا ہے
تو بیڑا پار ہے۔ دعاؤں کی آپ سب سے درخواست ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک صراط مستقیم پر چلائے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب کے راستے پر چلنے والا بنائے، ان سے پکی سچی دائمی و حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔